یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ حالیہ مہینوں میں اور خاص طور پر دوسری بار جب الیکٹ ہونے والے جو بظاہر جنگجو سمجھے جاتے تھے یعنی امریکی صدر ٹرمپ، انہوں نے پاک بھارت کشیدگی اور تنازع کو حل کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا، اور کہا دونوں کو، میں نے کہا کہ تجارت کے حوالے سے اب کیا کہا ہوگا، خیر وہ خود ٹرمپ کی زبانی سن لیجئے آپ۔ Leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. And they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. We're going to do a lot of trade. جی، تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے مخصوص انداز میں جس طرح کہا، میرے مہمان ہیں بڑے سینئر سفارتکار، اب سیکرٹری خارجہ رہے محترم جوہر سلیم صاحب، پروفیسر سلمہ ملک ہیں انٹرنیشنل ریلیشن عبور، میں ذرا ٹرمپ کے ایک پاکستانی ایڈوائزر ہیں ان کو بھی لوں گا۔ جوہر سلیم صاحب، بغیر کسی تبصرے کے میں چاہتا ہوں کہ جو آپ نے ورڈ ٹو ورڈ سنا ٹرمپ صاحب کو، اور وہ کہتے ہیں ٹریڈ تو یعنی کچھ تھوڑا مجھے میں تو بڑا اسٹوڈنٹس ہوں، یہ جو حکمرانوں کی وہ زبان نہیں سمجھ رہا، آپ تو ماشاءاللہ سفارتکاری کے اعتبار سے بھی اور پھر پورا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں انٹرنیشنل والے تھے، تو جس طرح ٹرمپ نے کہا کیا بالکل ویسے ہی تھا؟ نہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اپنا ایک مخصوص ان کا انداز ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ان کی کئی بار ایک سٹیٹمنٹ جو ہے تھوڑی دوسری سے مختلف بھی ہوتی ہے، تو انہوں نے یہ تو بڑی انٹینس ڈپلومیسی تھی اس میں، دیکھیں اس میں جو اہم کردار ادا کیا امریکہ کی طرف سے، ظاہر ٹرمپ کی ٹیم تھی وہ، لیکن اس میں مارکو روبیو بہت زیادہ ایکٹیو تھے، پہلے جے ڈی وینس بھی تھے، پھر دوسرے، لیکن سب سے زیادہ مارکو روبیو جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، سیکرٹری آف اسٹیٹ جنہیں وہ کہتے ہیں، تو ان کی تو بہت زیادہ جو ہے ٹیلی فون کانورسیشنز ہوئیں دونوں ملکوں کے ساتھ، اور اس میں بہت زیادہ جو سیکیورٹی کے جو امور تھے اور جو خدشات تھے اس وقت جس طرف دونوں ملک جا رہے تھے، اور نیوکلیر اسٹیٹس ظاہر ہیں، اور پھر جس طرح سے جب وہ ایسکلیشن ہو رہی تھی اور اس سے ریجن کو جو خطرات تھے، اور پھر پوری دنیا کو، کیونکہ اگر نیوکلیر اسٹیٹس ہیں تو دیکھیں آج تک نیوکلیر اسٹیٹس میں کوئی ڈائریکٹ جنگ ہوئی نہیں ہے جب سے نیوکلیر اسٹیٹس بنی ہیں، تو اس ساری سچویشن میں یہ ممکن ہے کہ ٹرمپ نے ٹریڈ کی بات کی ہو، انہوں نے جس طرح کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے انسینٹیو بھی دیا، اور مطلب وہ ڈس انسینٹیو بھی دوسری طرف، یعنی کہ ایک کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی جسے کہتے ہیں نا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی بہت زیادہ اس میں حصہ نہیں ہوگا، اس میں جو زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ پہ دونوں ملکوں کا ایک ظاہر اعتماد ہے، دونوں ملکوں کے تعلقات امریکہ سے بہت ہی زیادہ اہم اس میں اہمیت ہے ان کی، تو اس میں وہ سنتے ہیں، پھر امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور بھی ہے، وہ ایک گارنٹر کا رول بھی ادا کر سکتے ہیں، جو کہ سب سے زیادہ اہم تھا اس سچویشن میں، اس سچویشن میں جو ٹرسٹ ہے، اور ایک یہ چیز کہ جو بھی آپ بات ہو رہی ہے اس میں کوئی اس طرح کا گارنٹر ہو کہ بیسیکلی کہ جس بات کی دونوں ملک جو ان سے پھر جو بھی بات طے کریں گے آپس میں بعد میں دے ول کیپ دیٹ، اس کو پھر بعد میں پورا بھی کریں گے، تو وہ چیزیں بہت زیادہ اہم تھیں، اور اس میں جو ہمیں ظاہر ہے کہ پتہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک سٹیج پہ جب یہ بات بہت ایسکلیشن، پہلے انڈیا نے ظاہر ہے کہ ایک اگریشن کی، اس کا ان کو بہت بفٹنگ جواب ملا، پھر انہوں نے دوبارہ سے ایک ویو آف ایگریشن جو ان کی ہے، ایک اور ملٹری، اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے جو اٹیک کیا، اور پھر اس کا جواب اس سے بھی زیادہ ان کو امپیکٹفل ملا پاکستان سے، تو کوئڈ پرو کو پلس جواب ملا، تو اس سے تھوڑا ان کی سائڈ میں کافی زیادہ ان کی طرف ایک جو ہے نا بہت زیادہ گھبراہٹ کا عالم تھا، جس کے بعد انہوں نے امریکہ سے ایک رابطہ کیا، امریکہ تو ان کو کہہ ہی رہا تھا کہ جی کریں، باہر باقی ساری دنیا بھی کہہ رہی تھی لیکن وہ سن نہیں رہے تھے، بٹ وہ موقع تھا جب وہ سننے پہ تیار ہو گئے۔ ٹھیک ہے جوہر صاحب، ایک پروفیسر سلمہ ملک، یعنی یہ جو جوہر سلیم صاحب نے جو کہا، اور وہ نہیں سمجھتے کہ اتنا بڑا رول تھا ان کا، لیکن یعنی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان یہ جو تنازع کشمیر ہے، اس میں خالی فریق دہلی اور اسلام آباد نہیں ہے،
بلکہ اصل تو کردار، میں ابھی خود بھی لائن آف کنٹرول پہ گیا، پھر ادھر سری نگر بھی جا چکا ہوں، خاص طور پر وہاں پر مثلا کشمیری جو ہیں وہ تو اپنی آزادی کے لیے 1 لاکھ قربانیاں دی ہیں، بڑی جدوجہد ہے. ہمارے یہاں ماضی میں 48 میں بھی ایک لحاظ سے ہم نے کمپرومائز کیا، جب بالکل ہمیں نظر آ رہا تھا سری نگر کی بتیاں، بات کے 65 کی وار. تو یہ جو اگر یہ جب تک کشمیر رہے گا، ایٹمی پاور اپنی جگہ، پاکستان ہندوستان کے درمیان نارملائزیشن تو نہیں ہو سکتا. اور آپ کو بھی علم ہے کہ اگر پڑوسی جو ہوتا ہے وہ چوائس نہیں ہوتا، اگر دونوں کے درمیان تعلقات نہیں رہیں گے تو یہ خطہ ہمیشہ جنگ کی آگ میں کبھی کم کبھی زیادہ جھلستا رہے گا. پروفیسر سلمی ملک جی. میرے لیے ایک بہت بڑی آنر ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں ہوں. آپ کی بات 100% صحیح ہے، ایبسلیوٹلی. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. نمبر 1، ایک بات میں کہوں گی جو آپ نے اپنی گفتگو میں فی الحال ابھی ایڈ نہیں کی، پرابلی بعد میں ہوگی، کہ بہت سارے لوگ کرٹیسائز یہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے جو ایک پروپیگنڈا کیمپین چل رہی ہے کہ چائنا کا رول ویزیبل نہیں ہے. یو کے کی اخباروں میں یہ آیا، امریکہ کے کچھ اخباروں میں آیا، بٹ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انفارچونیٹلی ساؤتھ ایشین کانفلکٹ میں چائنا بھی ایک جانبدار ہے، وہ بھی پارٹی ٹو دا کانفلکٹ ہے، خاص طور پہ کشمیر کے کانٹیکس میں، اور پھر انڈیا چائنا کی جو بارڈر وارز چلی ہیں. تو اس وجہ سے چائنا ایک تھرڈ پارٹی میڈیشن نہیں کر سکتا. ود دس کوالیفائر جو آپ نے بات فرمائی کشمیر والی، تو کشمیر کی پرابلم ہمیشہ رہی ہے، ہمیشہ رہے گی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ سن 2000 کے بعد جب بل کلنٹن کی وزٹ تھی اور انڈیا پاکستان نے اس سے پہلے کارگل میں جنگ لڑی تھی، تو اس کے بعد سے کشمیر کو نیوکلیر فلیش پوائنٹ کا نام دے دیا گیا، جس کی وجہ سے کشمیر کی جو جینوائن ہیومینیٹیرین سٹرگل تھی، ایک تو انڈیا کے جو نیریٹو بلڈنگ کی کیمپین ہے، اس میں انہوں نے کشمیر کو ایک جینوائن فریڈم سٹرگل کے بجائے ایک ٹیررسٹ موومنٹ کے طور پہ ہر جگہ اس کا چرچا کیا. اور ظاہر ہے دنیا کو اپنے اپنے بڑے کام ہیں، تو دے ور لیسٹ انٹرسٹیڈ، کیونکہ کشمیر کی دنیا کے لیے وہ اسٹریٹجک امپورٹنس نہیں ہے جو کشمیریوں کی پاکستان کے لیے، پاکستان کی کشمیر کے لیے ہے. سو جو صرف ایک اسٹریٹجک امپورٹنس رہے گی کشمیر کی، وہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ کی تھی. اور یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ اس کی وجہ سے جب بھی کبھی بھارت یا پاکستان میں کوئی کشیدگی ہوتی ہے سن 1998 کے بعد سے، تو اس کو جو بھی مینجمنٹ کا اس کے لیے میکنزم ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پہ امریکہ ہی آتا ہے خوشی سے یا اپنی ناخوشی کے ساتھ، وہی آ کے تصفیہ کرواتا ہے عموماً. تو اس کو ہم ہمیشہ کرائسس مینجمنٹ دیکھتے ہیں، ہم کبھی کانفلکٹ ریزولوشن کے پیرائے میں کشمیر کا مسئلہ نہیں دیکھتے. میرے لیے ابھی بھی امریکہ کا یہ کہنا کہ جی ہم کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے، اٹ سم وٹ رنگس دا سیم ایز 1962 جب جان ایف کینیڈی نے پریزیڈنٹ ایوب صاحب کو فرمایا تھا کہ آپ کشمیر پہ 1962 کی انڈیا چائنا وار میں نہ کسی قسم کی انگریس کریں، ہم آپ کا یہ مسئلہ حل کروا دیں گے. تو آئی ریئلی ہوپ کہ یہ جو مسئلہ حل کرائیں وہ فار دا کشمیریز کرائیں. پروفیسر ملک آپ کا پوائنٹ آ گیا، لیکن جوہر صاحب یہ جی، لیکن جوہر صاحب یہ بھی تو ایک ہے نا کہ جو کشمیر کا جو ایشو ہے، سوری ٹو سے، آپ ہم لوگوں کو کوئی اس طرح نہیں ہے، ہم اوپنلی بات بھی کر سکتے ہیں، ذرا سینسیٹیو ایشو ہے، کہتے ہیں کہ خیال رکھا کریں، لیکن ہمیں سوری کہ ایک اسلامک ملک برادر عرب ممالک سے یا برادر اسلامی ممالک سے، آپ نے بھی ماشاءاللہ تمام بڑے اہم عہدوں پہ رہے ہیں، دیکھا ہوگا وہ سپورٹ نہیں ملتی ہمیں. مثلا اگر امریکہ کرتا ہے تو لگتا ہے برطانیہ اس کی کلائنٹ اسٹیٹ ہے، پورا ویسٹ اس کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی بھی وار ہو چاہے افغانستان کی ہو. آپ اتھارٹی سے، آپ تو خود اتھارٹی ہیں، اچھا نہیں لگ رہا آپ سے کہنا، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب جب اتنی قربانیوں کے باوجود ابھی تک ہمیں وہ سپورٹ یو این کے اندر یا انٹرنیشنل فورم میں یا اس کے آؤٹ سائڈ بھی ملتی نہیں ہے، اسی لیے کشمیر کا ایشو پس منظر میں چلا جاتا ہے. جوہر صاحب جی، ایک تو خیر بالکل بریول صاحب نے صحیح کہا کہ اس پہ انٹرنیشنل سپورٹ جو ہے جس قسم کی ملنی چاہیے، جو کہ اس کی ایک جو انٹرنیشنل لا کے حساب سے ہے، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کے حساب سے جس طرح اس کو طے پانا چاہیے، اس میں کچھ ممالک جو ہمارے قریبی دوست ممالک ہیں وہ بالکل ظاہر ہے کہ وہ کرتے ہیں.
کشمیر کے جو کانٹیکٹ گروپ ہے ایک OIC میں، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز میں بھی، تو وہ بھی بہت ایکٹیو تھا جو ہے پہلے. ابھی پچھلے سالوں میں تھوڑا سا وہ کم ہو گیا ہے، یہ بات ٹھیک ہے. نہیں سوری ٹو سے جوہر صاحب، میں یہاں تک کہوں گا کہ ابھی لاسٹ ایئر بھی آپ دیکھیں کہ سیکورٹی کونسل میں جو ریزولوشن جانا تھا 16 ممالک کی جانب سے جس میں اکثریت مسلم تھی، اس میں بھی ہم نہیں پیش کر سکے. یعنی سیکورٹی کونسل میں تو بعد میں جاتا، وہ جو آپ تو زیادہ جانتے ہیں، میں پھر وہی جاننے رہا جو انیشیلی جو میٹنگ ہوئی کہ یہ جانا چاہیے کشمیر ایشو، تو وہ اس طرح نہیں آیا تھا شاید، اگر آپ ورنہ مجھے آپ درست کر دیں. ہاں جی، اس کی وجہ ہے بالکل ایسے جو ہے نا، دیکھیں وجہ یہ ہے کہ ایک تو اتنا زیادہ انٹرنیشنل کانفلکٹس ہیں، اور پھر اوور دا لاسٹ فیو ایئرز جو ہم نے دیکھا ایک ٹینڈنسی ہے بہت سے ملک جو ہیں وہ فریگرنٹلی بالکل جو ہے نا وہ وائلیٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل لاز بھی، جس طرح اسرائیل کو آپ نے دیکھا، اور یونائٹڈ نیشنز کو سیکورٹی کونسل کے ابھی بھی ریزولوشنز آئے، ICJ کی وہ اس میں رولنگز بھی آئیں، ICC کی بھی آئیں، ان کو سب کو انہوں نے کیا. اچھا اب وہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک جو دنیا میں اکنامکس جو ہے اس کی طرف جب فوکس زیادہ ہو رہا ہے دنیا میں، تو پھر اقتصادی تعاون کی وجہ سے اب لوگ بہت ساری چیزیں جو دوسری ہیں ان کو کم اہمیت دیتے ہیں. ابھی کیونکہ انڈیا کی ایک امپورٹنس بن گئی ہے، دنیا کے 5ویں بڑی اس وقت اقتصادی طاقت ہے، اور وہ بہت قریب ہے، اگلے 5 سال میں شاید وہ تیسرے نمبر پہ آ جائے گا. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے ان کے اب جو یہ ساری کوآپریشن ہو رہی ہے UAE کے ساتھ بھی، سعودی کے ساتھ بھی، باقی ملکوں کے ساتھ، ان کی اگر آپ ٹریڈ لنکس دیکھیں ان کے گلف کنٹریز میں اور باقی جگہ پہ کیسے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ پھر ایک کنسیڈریشن بن جاتا ہے. پھر دوسری چیز ہے جیو اسٹریٹجک جو کنسیڈریشنز ہے نا، کیونکہ انڈو پیسیفک اسٹریٹجی میں جو انڈیا کا کردار ہے ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا، کیونکہ وہ جو مغرب ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو چائنا کے جو بڑھتے ہوئے رائز سے وہ تھوڑا گھبراتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا اس کے اگینسٹ ایک ان کو بہت زیادہ جو ہے نا ایک کاؤنٹر ویٹ کا وہ جو ہے نا، اور ایک روک سکتا ہے اس کو اس رائز کو. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت بہت زیادہ مغربی ممالک جو ہیں، ابھی دیکھیں کچھ دن پہلے ہی آپ نے دیکھا کہ ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے UK کا اور انڈیا کا، اور EU کا اور جو ہے انڈیا کا وہ بھی نیگوشیشنز میں ہے. EU نے تو جب یہ پوری عین فلسطین جنگ کے درمیان اسرائیلی ایمبیسڈر کو ریسیو کی، اس نے اسناد قبول کری. اس حد تک سوری ٹو سے ان کا اپنا جب انٹرسٹ ہوتا ہے جی تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ جیو اسٹریٹجکس جو ہے نا، دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں بھی، آپ تو ظاہر ہے سمجھتے ہیں اس چیز کو یہ ریکگنائز کرنا چاہیے کہ جو ملکوں کے انٹرسٹ ہیں نا، وہ ان کے جو ظاہر ہے کہ بالکل کور انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ باقی ساری چیزوں پہ وہ جو ہے نا پری ایمیننٹ ہو جاتے ہیں، ان پہ جو ہے نا وہ زیادہ بھاری پڑتے ہیں. پھر وہ باقی جو چیزیں ہیں مورالٹی کی اور جو انٹرنیشنل لا کے پرنسپلز ہیں، یا یونائٹڈ نیشن چارٹر کے پرنسپلز ہیں، یا آپ کا باقی جو آپس کا بھائی چارہ ہے، اور جو آپ کے بہت ایک ہسٹری ہوتی ہے تعلقات کی، کئی بار ان پہ بھی وہ غالب آ جاتے ہیں. جو آپ کے کور اکنامک انٹرسٹ ہوتے ہیں، آپ کے کور جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتے ہیں. اگر میں بالکل ایک کیونکہ مجھے کیمرے کے جو پیچھے لوگ ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں، جب یہ اشارہ کرتے ہیں تو مجھے سرنڈر کرنا پڑتا ہے. لیکن اسپیسیفک بفور گوئنگ ٹو بریک، پروفیسر سلمہ آپ سے اگر میں معلوم کروں کہ چلیں ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا، کچھ لوگوں نے خیر بیچاروں کے زمانے سے ایسے ہی نکل گیا ہوگا، 1500 سال پرانا یہ ایشو ہے، خیر وہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں؟ لیکن اس کا جواب بڑا مودی نے واضح دیا ہے کشمیر کے حوالے سے. غالباً یہ ایک ایسا ایشو آ گیا ہے جو لگتا نہیں ہے کہ مذاکرات کی میز پر حل ہو سکے گا. اس میں بہرحال ہم لوگ نے کہیں مہم جوئی بھی کی، ایڈونچرزم بھی کیا، پتہ نہیں کتنا صحیح یا غلط تھا اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ٹرمپ اس پوزیشن میں ہیں اس وقت؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ کس قسم کا تصفیہ کرائیں گے. کیا وہ 2019 سے پہلے کی پوزیشن پہ بھارت کو مجبور کریں گے جانے کو، یا پھر نہیں پروفیسر سلمہ وہ تو واضح ہے، وہ تو جواہر لال نہرو کے دور میں، اگر آپ دونوں اس طرح ماشاءاللہ اتھارٹی ہیں اور اتنا جانتے ہیں، وہ تو جب کشمیر بالکل سری نگر کی بتیاں نظر آ رہی تھی وہاں پہنچ گئے تھے. جب جواہر لال نہرو وہاں گئے تو ہمارے بہرحال سر ظفر اللہ خان کی اتنی مہارت تھی کہ یہ تو انہوں نے رائے شماری کے لیے ریزولوشن موجود ہے، لیکن بعد میں ہماری قیادتیں اس کو لے کے نہیں چلی، ہم اس طرح چلا اس کو اٹھا نہیں سکے انٹرنیشنل فورم میں. وہی ریزولوشن کافی تھا وہ تو رائے شماری کا. جی مجاہد صاحب دیکھیں، ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے ایک بیٹل، ایک فرنٹیئر پہ، کائنیٹک فرنٹیئر پہ یہ بیٹل جیتی ہے، جو 1 ہفتے کی جنگ ہوئی ہے اور سیز فائر ہوا ہے. ابھی جو جنگ
बड़ी जो जंग है यानी वॉर जो है वो भी कंटिन्यू कर रही है, और वॉर का नॉन काइनेटिक भी है जो कि हम बलूचिस्तान में देखते हैं, और जो हम कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जो इंडिया के ऑक्यूपेशन में है उसमें देखते हैं। और अब उन्होंने एक नया जो है महाज खोल लिया है जो कि पानी वाला महाज है, और वो कश्मीर से बहुत हद तक रिलेटेड भी है। तो अगर हम प्लेबिससिट की तरफ जाते हैं तो मोदी ने इस अरसे में 2019 से अब तक ये बड़ी बहुत कोशिश की है, और कुछ परसेंटेज तक वो कामयाब हुआ भी है, पर कितना कामयाब हुआ है वो ये डिपेंड करता है कि यहाँ प्लेबिससिट अगर वो करवाए तो इतनी डेमोग्राफिक चेंज करवा दे कश्मीर में कि उसके हक में फैसला हो जाए। बट अगर राइट नाउ ऑन द ग्राउंड इस चीज को किया जाए और इसका क्या नतीजा निकले, ये देखने के काबिल है कि क्या मोदी की ठीक है, इंजीनियरिंग लेकिन खैर कामयाब हुई है मैं कि खुद चाह रहा था कि बल्कि मैं ख्याल हूँ तो जौहर साहब और प्रोफेसर सलमा, पानी के इशू में बिल्कुल एक अलग बहुत डिटेल प्रोग्राम इसलिए भी करना चाहिए। वैसे मैं जब गया था तो दरिया नीलम के किनारे खड़ा था और मैंने दरियाए झेलम को बहते हुए देखा, दहाड़े मार रहा था। मैंने कहा दरिया को कौन रोक सकता है, इसके बहाव को कौन रोक सकता है, बड़ी उसकी शिद्दती। आप इससे पहले कि मुझे 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 कहते हैं जी रिपब्लिकन पार्टी के पाकिस्तान के में पाकिस्तानी की हैसियत से बड़ा अहम किरदार साजिद तारड़ साहब ने ज्वाइन किया। तारड़ साहब बड़े जंगजू समझे जाते थे ट्रम्प साहब, ये उन्होंने जो रोल अदा किया है तो सारी दुनिया को हैरान कर दिया कि बहरहाल उन कहते हैं मेन उनका रोल है। ये कैसे हो गया मोहतरम तारड़ साहब? डोनाल्ड ट्रंप साहब की जंग बंदी के अंदर जो उन्होंने किरदार अदा किया है उसको समझने के लिए ये जरूरी होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की हिस्ट्री देखी जाए। डोनाल्ड ट्रंप साहब के पहली उनके सदारत के दौर में कोई भी नई जंग नहीं छिड़ी थी। फिर उसके बाद कैंपेन में वो मुसलसल कहते रहे कि मैं दुनिया को यूनाइट करूंगा, मैं डिवाइड नहीं करूंगा। और उन्होंने बार बार इस चीज का इजहार किया कि मेरी लेगेसी में आना चाहिए कि मैं एक पीस को प्रमोट करने वाला सदर रहा हूं। तो मेरे ख्याल में उन्होंने इस चीज को प्रूव किया है। भारत पाकिस्तान के अंदर बल्कि तीसरी आलमी जंग का जो एक खतरा था उसको उन्होंने बंद किया। और उन्होंने अपनी ट्वीट और आज खिताब में भी उन्होंने ये कहा है कि मैं ट्रेड उस एरिया में प्रमोट होता नजर देखना चाहता हूं, मैं कश्मीर का मसला वहां खत्म होना देखना चाहता हूं। तो मैं ये समझता हूं डोनाल्ड ट्रंप साहब की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब अब देखें ना सिर्फ वहां बल्कि दुनिया में हर जगह पे जंगें बंद करने के लिए मुसलसल सरगर्म है। मैं समझता हूं ये उनकी लेगेसी का हिस्सा होगा। उन्होंने रियलाइज किया कि भारत बगैर प्रूफ दिए एक पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसी जंग मुसल्लत कर रहा है जिसका फ्यूचर जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर या एटॉमिक रिटेलिएशन पर जाके खत्म होगा और उस एरिया के अंदर तबाही होगी। और मैं समझता हूं उस तबाही कहा ना कि पाकिस्तानी उनका रिपब्लिकन पार्टी से बड़े करीब हैं। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो जो आगे आज एक अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है। बहरहाल जंग कभी भी मसले का हल नहीं होती। मैंने अभी भी जहाँ के देखा जब कश्मीर में तो औरतें बच्चे ज़्यादा मारे गए, आम लोग मारे गए। चलें फौजें लड़ती हैं तो फौजी जवान का बहरहाल एक काम होता है, फौजी भी और पाकिस्तानी भी। लेकिन ये जो इस जंग का नुकसान होता है आम लोगों का, जिसमें हमने हालिया दिनों में देखा, इसलिए ये भी खुशाइन बात है कि दोनों तरफ के बराह रास्त तर्जुमान ने गुफ्तगू का आगाज़ किया और कुछ बेसिक इश्यूज़ को रिजॉल्व भी किया। ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर आपके सामने हाजिर होते हैं। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। जौहर सलीम साहब, हमारे साबिक सेक्रेटरी खारजा माहिर बनकार, फिर प्रोफेसर सलमा मलिक ठार साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। जौहर साहब एक मेरे ख्याल में पॉजिटिव साइन एक और भी है पाकिस्तान, खैर हम डिस्कस पहले भी आपसे शेयर कर चुके हैं कि शदीद हम पॉलिटिकल पोलराइजेशन के भी शिकार थे, हमारी जुडिशरी भी तकसीम थी और बहुत तफसील में नहीं जाऊँगा। लेकिन इस एक मुख्तसर जंग ने पाकिस्तान को बहरहाल यूनाइटेड किया, जबकि इंडिया जो इकॉनमी के एतबार से पाँचवा बड़ा मुल्क, जिससे वो टूरिज़म से ही $30 अरब कमाते हैं और पता नहीं इतनी ऑफशोर कंपनियां हैं, $57 बिलियन। तो हमारा वक्त भी ख्याल था कि ये सस्टेन नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये जो जौहर साहब, मैं ये बात आपसे करना चाहूँगा कि ये जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं, और इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, और मैं पहले भी शायद सवाल कर चुका हूँ, कश्मीर और मुझे इत्तफाक ये हुआ कि जब आज़ाद कश्मीर तो खैर बहुत गया,
لیکن جب 15 سال پہلے اس طرف گیا سری نگر تو وہ تو اس کے لیے وہ تو ہم سے زیادہ بڑے پاکستانی تھے بنے مجھے، ہمارے بیچارے کپڑوں کو چھو رہے تھے کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں. تو اس پہ تو کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا نا جوہر سلیمی صاحب. سلیم صاحب جی بالکل، آپ نے جو کہا کہ دیکھیں ایک طرف اکنامیکلی اقتصادی طور پہ ہندوستان جو ہے اس وقت ایک تو خیر بہت بڑا ظاہر ہے وہ اقتصادی طاقت ہے، وہ تو ایک بات ہے. دوسری یہ کہ اس وقت وہ بہت ایک بہتر سچویشن میں تھے. $700 بلین کے ریزروز ہیں ان کے، جبکہ ہمارے آپ کو پتہ ہی اس وقت 10-15 بلین ڈالر کے بیچ میں ہیں، 13-14 بلین ڈالر ہیں شاید. اسی طرح باقی چیزوں میں بھی وہ اکنامیکلی بہت ہی زیادہ گرو کر رہے ہیں. ہم ایک فائنینشیل کرائسس سے گزرے ہیں اور ابھی دوبارہ سے اسٹیبلائز ہو رہے ہیں. تو سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے جس طرح کا ان کو جواب دیا ہے اس کی ان کو بالکل توقع نہیں تھی. اب جہاں تک جموں کشمیر ڈسپیوٹ کا تعلق ہے تو دیکھیں اس کا اوپر پاکستان کا ایک بالکل پرنسپل سٹینڈز ہے، بہت عرصے سے ہے کہ وہ جو ہے مسئلہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں وہ کیا کہتی ہیں کہ ایک استصواب رائے یا پلیبسٹ جو ہے وہ ہو وہاں پہ، جس میں وہ اپنا حق خود ارادیت استعمال کریں کشمیری، اور وہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ. اور آپ نے خود ہی آپ نے بالکل جو ہے بتا دیا اور یہ سب کو پتہ ہے، اور اسی لیے تو بھارت اس طرف آتا نہیں ہے کہ وہ کہاں کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ تو بالکل سیلف ایویڈنٹ ہی ہے. اب یہ مسئلہ جو ہے اس کے لیے بھارت نے جو ظاہر اتنے سالوں سے جو کر رہا ہے وہ اس میں رکاوٹیں ڈالنا، اور وہ جو ہے بلکہ ان کی کوشش تو ہے ظاہر ہے یہی ہے کہ یہ کبھی ہو ہی نہ، یہ جو ان کا حق خود ارادی سے کبھی ملے ہی نہ. اور وہ الیکشن کرواتے ہیں وہاں پہ اور پھر کہہ دیتے ہیں دیکھیں جی لوگوں نے الیکشن میں حصہ لے لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو انہوں نے اپنا ورڈکٹ دے دیا ہے. حالانکہ الیکشن میں حصہ لینا تو لوگ اس لیے لیتے ہیں کہ ان کے جو لوکل مسائل ہوتے ہیں وہ اس لیے بھی لیتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل سپیس چھوڑنا نہیں چاہیں گے کشمیری، کیونکہ اگر وہ بھی چھوڑ دیں تو پھر تو وہاں پہ بالکل ہی وہ ہندو قابض ہو جائیں. بلکہ ایون جوہر صاحب یہ جو الیکشن لاسٹ ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھیے نا کہ بہرحال ہم کتنا بھی اختلاف کریں، شیخ عبداللہ کا ایک بہت بڑا رول تھا اور نہرو نے ان کو دوستی کے باوجود برسوں جیلوں میں رکھا. آج ان کے پوتے ہی کی گورنمنٹ ہے نا عمر عبداللہ کی، اور انہوں نے وہ زبان نہیں بولی جیسے پہلے وہ دلی کی زبان بولتے تھے. تو یہ بھی ایک فرق ہے کہ انہیں پریشر ایک عوام کا جو آج عمر عبداللہ نے کہا. جی ہاں بالکل، اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو لوگ اس الیکشن میں جیتے ہیں وہ سارے وہی تھے کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ وہ آرٹیکل 370 بھی واپس کریں اور 35A جو ہے، اور ان کا ابھی جو وہاں پہ جو بھی جو کشمیر میں جو ان کی حکومت ہے عمر عبداللہ کی، ان کا بھی یہ سٹینس ہے کہ یہ 35A جو ہے یہ جو آپ نے وہ کی ہے اور یہ جو آبادی کا تناسب ہے اس کو نہیں بدلے جانا چاہیے. بیکاز آبادی کا تناسب بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ سارا جو ہے نا جو اس کے اوپر انٹرنیشنل لا ہے، بلکہ ایون شملہ معاہدہ جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ وہ آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے، ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے تو اس میں جو آبادی کا تناسب ہے وہ وہی رہنا چاہیے جو کہ اس کا اوریجنل ہے. کیونکہ اگر حق خود ارادیت استعمال کرنا ہے، اگر آپ وہاں کی آبادی ہی چینج کر رہے ہیں تو پھر وہ حق کہاں پہ لیکن جاتا ہے. جوہر صاحب یہ تو انہوں نے کئی بار کوشش کی کہ اس کی آبادی کا ڈیموگرافی چینج کریں، پاس میں بھی ہوا. پروفیسر سلمہ یہ جو ابھی میں جو سلیم صاحب سے جو بات کہہ رہا تھا کہ جو انہیں پتہ ہے کہ رائے شماری کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور میں تو خیر میرا یہ خیال ہے کہ شاید ہماری جو آزاد کشمیر ہے اس سے زیادہ وہ جو اس ایریا میں دیکھا کہ جو پاکستان سے محبت اتنے برس ہو گئے، میں بھول نہیں پاتا جب سری نگر یونیورسٹی میں میں نے ینگ لڑکوں کو فوج کے سامنے دیکھا. لیکن ایک بہرحال ہمارے ہاں ایک وقت وہ بھی آیا کہ میں نہیں جاؤں گا کوئی اس وقت اختلافی بات، کہ اس کو واقعی پیچھے ڈال دیا گیا تھا اور بڑے مودی سے قربت جو ہوئی اس کے نقصانات آپ نے بھی دیکھے. تو یہ تو خیر پیغام ہمارے ہر حکمراں کو پہنچنا چاہیے نا. اور دوسری یہ والی بات بھی میں اس میں ساتھ میں کر دوں کہ کوئی فوج اس وقت تک نہیں لڑ سکتی جب تک اس کے عوام پیچھے اور ساتھ نہ ہوں. بنگال کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو اس لیے ہم جو کشمیر کو کئی بار بھول جاتے ہیں، بھلانے کی کوشش کرتے ہیں، سائڈ لائن کی کوشش کرتے ہیں، تو انہیں یہ تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان بھارت کشمیر کے بغیر کبھی ایک قریب نہ آ سکیں گے. جی پروفیسر سلمہ. جی بالکل بلڈیو صاحب آپ کی بات 100% صحیح ہے. دیکھیں کارگل کی جنگ اور جب یہ بالا کوٹ سے پہلے پلوامہ والا انہوں نے فالس فلیگ کیا ہے تو اس کے بعد انڈیا میں ایک نیشنل یونٹی پاکستان کے نام پہ کریٹ ہوئی. پہلے پاک بھارت جنگ جو ہوتی تھی وہ صرف دلی یا اس کے ارد گرد کے ان علاقوں تک محدود ہوتی تھی، یعنی پالیسی میکنگ کے لیے.
जो कि दिल्ली में जिनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। उसके बाद ख़ास तौर पे कारगिल के साथ जैसे आपने कहा कि जंग लोगों को यूनाइट भी करती है और अभी हम बहुत यूनाइटेड खड़े हैं पाकिस्तान में। बट जब फिर चीज़ें हालात जो हैं अपने मामूल पे आएँगे, तो फिर वही रोज़ की जो टेंशन्स हैं, मसाइल हैं, हम उनकी तरफ चले जाएँगे। इंडिया ने इस चीज़ को बड़े तरीके से एक्सप्लॉइट किया। पहले कारगिल में और फिर उसके बाद पुलवामा बालाकोट वाली चीज़ को लेके। हमें ज़ाहिर है इंडिया की मिसाल लेने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स नॉट द बेस्ट एग्ज़ाम्पल। बट हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमें यहाँ कहाँ यूनिटी चाहिए, हमारे कौन से एरियाज़ ऑफ स्ट्रेंथ हैं और उनके ऊपर हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे ये अभी प्रेज़िडेंट ट्रंप ने कहा कि जी ट्रेड करें, तो ट्रेड का दूसरा मतलब है कि हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज़ करें, आउटरीच करें। ट्रेड तब होता है कि यू गिव सम, यू टेक सम। सही। सो जब तक हमारे पास कुछ लेने-देने को नहीं होगा, तो वो चीज़ नहीं होगी। कश्मीर के हवाले से जो मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात कहूँ, जैसे आप भी फरमा रहे थे कि कश्मीर में अगर कोई शहादत होती है या कोई भी फौत होता है तो वो ये कहता है कि जी मुझे पाकिस्तान के झंडे में लपेट के दफनाया जाए। और एक वक्त आया था खास तौर पे जब अमरनाथ यात्रा के वक्त इन्होंने लोगों को बेईमाना कत्ल किया था, वैली के लोगों को जम्मू के लोगों से कत्ल कराया था और कॉर्डन कराया था। तो कश्मीर में सब्ज रंग भारतीय हुकूमत ने बैन कर दिया था। तो लोग जो थे वो बाकायदा सब्ज रंग में अपने कपड़ों को बुरहान रंग के वानी का अपने वाक़या भी हमारे सामने है, उसको भी यही हुआ। और और बुरहान वानी के वाक़ये के बाद ख़ास तौर पे, तो पाकिस्तान से जो उनकी मोहब्बत है वो उनके डीएनए में बैठी हुई है और उसको इंडिया कुछ भी कर ले वो मोहब्बत बढ़ती जाती है हर ज़्यादती के बाद। तो ये बात समझने की बड़ी ज़रूरत है और अल्लाह करे कि वो अगर दिन मैं बहुत अगर जल्दी। सलमा, एक तो वक्त है, लेकिन जौहर साहब, अगर मैं आपसे ज़रा कंक्लूडिंग वर्ड ये लूँ कि बहरहाल अब ये हम इससे तो फारिग हो गए, लेकिन इस वक्त एक बड़ी जंग हमारे दफ्तर ख़ारजा को और हमारे लीडरों को लड़ना पड़ेगी, और वो सिफारती महाज पर कि एक बार फिर जो अगर ट्रंप साहब ने कह दिया कि ये कंट्रोवर्शियल इशू है कि यूनाइटेड नेशन में दोबारा लाया जाए, वो जो रेजोल्यूशन था 48 का, उसे दोबारा ज़िंदा किया जाए, और उस पर तब हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा आसान भी नहीं होगा। आप पहले भी कह चुके हैं कि इंडियन इकॉनमी के एतबार से उसका और आजकल कहते हैं जी फ्रेंडशिप असल ट्रेड होती है, कोई वो नहीं होता, मज़हब या लिसान इकट्ठे नहीं करते। तो आपके ख्याल में हमारे फॉरेन ऑफिस को और हमारे लीडरशिप को इस सिलसिले में इतना ही कहूँगा, और ज़्यादा मतलब नाराज़ ना हो जाएं। जी जौहर साहब। जी देखिए, एक तो खैर हमारी डिप्लोमेसी को आपने बहुत, हमारी जो सफारतकारी है इसको बहुत मुतहरक देखा आपने इन दिनों में, और अपने कोशिश के बावजूद जो उनकी हमारे से बहुत बड़ा उनका जो है ना फॉरेन मिनिस्ट्री है, स्ट्रेंथ भी बड़ी है, बजट्स भी बड़े हैं, सबके बावजूद दुनिया में उनका क्लाउड भी हमारे से बहुत ज़्यादा है, इक़्तिसादी भी, और कई हिसाब से ये मैंने जिस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की मैंने जो बात की उसकी वजह से जियो स्ट्रेटेजिकली भी, पर उसके बावजूद आप देखें कि उनका बयानिया नहीं चल सका, और पाकिस्तान का जो उसमें स्टैंस था उसको दुनिया ने ज़्यादा उसमें सराहा। अब जो बात है, अब यहाँ से हमें किस तरफ जाना है, हमें अमन की तरफ जाना है, हमें डिप्लोमेसी को, डायलॉग को चांस देना है, बिकॉज पाकिस्तान तो अमन का ही ख़्वाह है और वो बहुत ज़रूरी है इस खत्े के लिए जिसमें इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं हम सबको जो है, और वो कॉमन चैलेंजेस भी हैं। देखें गुर्बत के, इक़्तिसादियात के, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड हैं, जो एक सिक्योरिटी स्टेबिलिटी चाहिए। अभी भारत के लिए ये उनको समझना चाहिए, एक जिम्मेदारी का मुजाहरा वो करें एक बड़े मुल्क के तौर पे, जो वो नहीं करते तो उससे हमारी मुश्किलात थोड़ी सी, हमारे चैलेंजेस बढ़ जाते हैं सफारती तौर पे। लेकिन अब सबसे पहले जो ज़रूरी है, जो अब अगर बातचीत की तरफ हम जाएं, तो सबसे पहले ये कि जो इंडस वाटर्स ट्रीटी को इन्होंने जो अपने तई उसको किया है, इन अबेयंस में रखा है, तो उसको ये जो है ना ये एक्शंस विदड्रॉ होने चाहिए सबसे पहले, और फिर उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग की तरफ हमें जाना है। उस कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग में पहले एक ज़माने में होता था कॉम्पोजिट डायलॉग, उसमें तमाम मसाइल जो दोनों मुल्कों के दरमियान हैं, जिसमें सबसे बड़ा जॉर्ज साहब, डिस्प्यूट है। आप लोग या प्रोफेसर साहिबा, या आप पढ़े लिखे लोगों से जब गुफ्तगू होती है, तो अब ये लोग ये समझते हैं, आप लोग तो बड़े अच्छी जो कॉन्फ्रेंस या सेमिनार करते हैं, बड़ा वक्त देते हैं ना, यहाँ तो एक एक मिनट बल्कि लम्बे गिनने लगते हैं। मुझे 1-2 मिनट के लिए बात करनी है, क्योंकि ट्रम्प साहब के जो मैंने कहा करीब भी हैं रिपब्लिकन पार्टी के, तारड़ साहब, ज़रा उनसे एक लाइन में पूछूँ। तारड़ साहब, ये जो ट्रम्प साहब ने सिर्फ एक लाइन दे दी है कि चलिए जी कंफ्यूज है उसे हल करेंगे, या इस सिलसिले में मजीद पेशरफ्त करेंगे? अगर अमेरिका यूएन में ये रेजोल्यूशन ले आता है और उस पर डट जाता है, तो फिर आई थिंक ये इशू रिजॉल्व होने की उम्मीद की जा सकती है। तारड़ साहब।
डोनाल्ड ट्रंप साहब को अगर देखा जाए कि उनकी हर ट्वीट और हर खिताब के अंदर कश्मीर का लफ्ज जो है वो कश्मीर के मसले को बार बार उजागर किया जा रहा है। यहाँ पे ये भी आपने देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब वो एक सदर हैं जिन्होंने अपने पहले दौर के अंदर भी कश्मीर की सालसी की ऑफर की थी, जिसको भारत ने बड़े भोंडे अंदाज के साथ रिजेक्ट किया था, लेकिन उस वक्त दौर कुछ और था। आज तस्वीर का रुख तब्दील हो चुका है, हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है। आज कश्मीर का मसला, डोनाल्ड ट्रंप साहब की आर्बिट्रेशन दूसरी नजर से देखी जाएगी। इस वक्त जो भारत एक ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार था, वो सारा भरम, सारा गरूर जो है वो साहब जो मट्टी कुछ में कह मिल रहे थे, चुका मैं है। अगर एक उन्होंने देख लिया है कि किस तरीके तारा साहब, जौहर साहब, अगर मैं वन लाइनर आपसे और सलमा से पूछूं कि ये काफ़ी करीब हैं ट्रंप साहब से भी, रिपब्लिकन पार्टी से, क्या किस हद तक ये बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद है? आप क्या कहते हैं? बिल्कुल वन लाइनर अगर मैं कहूँ आपसे और फिर प्रोफेसर सलमा आपसे। जी, मैं तो ये कहूँगा कि देखें, हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना है और हमें दोबारा से वो कि जिसमें सारे इंडिया इस तरफ आ जाए कि सारे जो हमारे मसाइल हैं, सबसे सरफहरिस्त जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट है, उस पर एक बामकसद मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाए। और ये अगर वे ट्रंप फॉरवर्ड इसमें है, रोल उसमें अदा ट्रंप करते हैं वाकई, जो भी तो किरदार यकीनन अदा ये कर सकें, फोरफ्रंट पे आ सकता है इशू। जी, बहुत सराहा जाएगा। प्रोफेसर सलमा, ट्रंप अहम किरदार अदा कर सकते हैं अगर ये यूएन में हमें रेजोल्यूशन में सपोर्ट मिल जाए? जी, बिल्कुल अहम किरदार अदा कर सकते हैं और अल्लाह करे इस तरह हो। बट भारत की हर धर्मी देखते हुए मुझे लगता नहीं है कि हो पाएगा, पर अल्लाह से उम्मीद रखी जा सकती है कि अल्लाह करे इसी तरह हो और ये हम अपने मसाइल दूसरों ये आसान कर देते हैं काम कि हमें अल्लाह पे छोड़ अल्लाह ये देते नहीं, अब हम अपनी जिम्मेदारी अदा करें भाई। ये जौहर साहब, ये वाली अजीब बात, जब इशू मुश्किल आती है तो हम कहते हैं जी अल्लाह हल कर देगा। भाई ये काम तो इंसानों के करने के भी तो है ना। वैसे भी हमारी रिलायंस लाइटर वे आई एम टेलिंग यू, सॉरी अमेरिकन पे है। नहीं, ऑन द तो लाइटर वे ये भी मैं कह रहा था, काम लाइटर करता नोट पे मैं ये ख़त्म कर रहा था। थैंक यू जौहर साहब, जब भी आपको मैं देता हूँ आप तशरीफ़ लाते हैं। सरपरस्ती पर मातम मलिक, नाइस टू टॉक यू एंड ऑल्सो साजिद तारड़। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेलवी को इजाज़त दीजिए।